یوز ہو سکتے تھے نہیں ہوئے، تو ان کا مطلب پیو کوئی اور ہے، باپ ان کا کوئی اور ہے۔ جی جی نعیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم نعیم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میں ماہی کی بات کا کہوں گا کہ ان کا پیو جو ہے یہودی ہے، یہ یہودی کے ایجنٹ ہے۔ فلسطین کے لیے کیوں نکلیں گے یہ؟ وہ تو یہودیوں سے فائٹ کر رہے تھے۔ تو جہاں تک آپریشن کی بات ہے، آج میں نے ایک دو ویلاگ سنے تو سنا یہ کہ موسٹلی جماعتوں نے جو ہے اس کی مخالفت کر دی ہے، اور یہ شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ بھی ہم کوئی نیا آپریشن نہیں شروع کر رہے، بلکہ وہی جو پرانا جو سلسلہ چل رہا ہے۔ رونگ انفارمیشن آئی ہے آپ کے پاس، یہ رونگ انفارمیشن ہے آپ کے پاس۔ اس نے اجازت دے دی ہے، اس نے کہا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ یہ اس کا ابھی بیان میں دیکھ کے آئی ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے یہ آپریشن بہت ضروری ہے، تو اس نے اجازت دے دی ہے، اس نے کلین چٹ دی ہے اس چیز کو کہ جائیں اور ماریں۔ کیونکہ دیکھیں شہباز شریف ہوتا کون ہے، پہلے یہ بتائیں کہ وہ ہوتا ہی کون ہے اجازت دینے والا یا نہ؟ وہ تو ایک کٹ پتلی ہے، اس کے تو دھاگے جہاں سے ہلیں گے، وہ اگر اس کے سر کے دھاگے ہلیں گے تو ہاں میں ہلائیں گے، وہ جو ہلانے والے ہیں تو نہ میں کریں گے تو نہ میں، وہ ایسے ہی ہیڈ نوٹ کرے گا۔ مگر بات اتنی سی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کو تو ہم کچھ مانتے ہی نہیں ہے نا۔ یہ تو ایک کیا کہتے ہوتے ہیں، کٹ پتلی حکومت ہے جس طرف وہ پھیرتے ہیں۔ وہ جو امریکن قابض کافر فوج ہے وہ ہے نا اصل ہم پہ مسلط، پیچھے سے تو وہ دھاگے ان کے کھینچتے ہیں نا جس طرف بھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، سوچیں تو یہ تو نہیں کچھ بھی کرے گا، مگر اس نے چلو فارمیلٹی کے لیے اس نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، we'll go ahead with it۔ ہاں میں یہی بتا رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نیا آپریشن نہیں شروع کر رہے، بلکہ وہی جو چل رہا ہے نا یہ دہشت گردوں کے خلاف، ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، اس نے کہا کوئی نیا نہیں ہم کر رہے۔ تو اینی ویز میں نے تو ویلاگ میں سنا ہے، ظاہر ہے نیا سیکنڈ آپریشن ہینڈ۔ ہر سال نیا نام رکھ کے آتے ہیں نا، اسی آپریشن کو نیا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ امریکہ کا آرڈر آتا ہے ایک نیا نام رکھ کے، تو یہ دہشت گردی کو ایک نیا نام دے دیتے ہیں۔ انہوں نے کوئی 10 کہ پتہ نہیں 12 نام تو پہلے بھی، جو مجھے رات کو اتنے نام موسی نے گنوائے ہیں، تو یہ نام چینج کر لیتے ہیں، مگر مطلب وہی ہوتا ہے کہ جاؤ مارو ان کو، معصوم لوگوں کو مارو جا کے۔ نام سے کوئی فرق نہیں ہے، مگر کام ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہوتا ہے ان کا۔ یہ تو معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو مار کے ان کو کیا ملے گا؟ اپنے لوگوں کو آ کے مارتے ہو تو پھر وہ ایک وومن ہے، اس نے ایک بات صحیح کی ہے، مجھے بڑے عرصے بعد اس کی ایک یہ بات اچھی لگی ہے کہ اگر باقی صوبے تماشا دیکھیں گے، باقی جو پوری کنٹری ہے پاکستان میں، یہ جو سب لوگ ہیں یہ تماشا دیکھیں گے تو زیادہ دور نہیں کہ یہ آگ ان کے گھروں تک بھی پہنچے گی۔ ون بائی ون سارٹ آؤٹ ہوں گے یہ لوگ، پھر ایک ایک کر کے نپٹا جائے گا۔ ان لوگوں ہاں کو کچھ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ تو اس کی بات مجھے اچھی لگی ہے کہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی کے ہو، پنجاب ہو، جو مرضی ہو، مگر اگر ایک صوبے کے ساتھ یہ اس طرح سے دہشت گردی کر سکتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ کیوں نہیں کریں گے دوسرے؟ وہ صرف اوپر سے آرڈر آنے کی دیر ہے۔ جی صحیح بات۔ جی مائک دیتے ہیں چودھری عبداللہ صاحب کو۔ ان سے پہلے اگر میں ایک ریکویسٹ کروں، اگر آپ کی فالو لسٹ میں کوئی کے پی کے کا بہن بھائی ہے تو پلیز ان کو ذرا سینڈ کریں، لائیو شیئر کریں کہ دیکھیں کہ بھئی وہ کے پی کے والے کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ گراؤنڈ پہ، اگر کوئی آپ کی فالو لسٹ میں ہے۔ جی چودھری صاحب اوور ٹو یو۔ جی بھائی، یہ میں نعیم بھائی کی بات کروں گا جو انہوں نے بات کی ہے کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم وہی آپریشن شروع کر رہے ہیں، کہ جو ہم لوگ جس طرح آپ کو پہلے مارتے تھے ویسے ہی ہم مار رہے ہیں، ہم کون سا کچھ نیا کر رہے ہیں۔ صحیح ہے،
تو یہی بات انہوں نے کی ہے. اپنا چودھری صاحب آپ کا لگتا ہے میوٹ لگا ہوا ہے. چودھری صاحب جی سعید بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. بیسکر سعید صاحب جی اوور ٹو یو. میری آواز کسی کو آ رہی ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے آواز. مجھے تو آواز آ رہی ہے. سب لوگ سو گئے ہیں؟ مجھے پتہ نہیں، ابھی تو ٹائم نہیں ہوا سونے کا. جی باسکر سعید صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. پیسفل بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں. جناب ہم نے کدھر جانا ہے آپ کو چھوڑ کر؟ یہ خاموشی ہوگی، میں تو گھبرا گیا. نہیں، جن کے آپ نام لے رہے تھے وہ خاموش ہو گئے. نہیں بھائی آئے، نہیں بھائی آئے آپ. وہ تو بات کر کے گیا نا. نہیں بھائی تو ابھی جی سر، جی شروع کریں. جی بولے. بھائی جی میں فون اوے تھا، اس لیے میوٹ کھولنے کے لیے مجھے دور جانا پڑ رہا تھا، اور کوئی بات نہیں ہے. میوٹ کھولنے کے تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے وہ جس طرح اس نے کہا تھا کے پی کے نے کہ میں بٹن دبانے والا ہوں. سب بٹن بتاؤ کدھر ہے. علی امین گنڈا پور بھی جو ہے نا وہ میوٹ کھولنے والا ہے بہت جلدی بجلی کے بٹنوں کا. بھائی ایسا ہی ہے. چلے باقی بی ایف ٹی بھائی بس کیا کہے، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں. ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں کہ ظاہر ہے 25-26 کروڑ 24 کروڑ 20 کروڑ وہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ فیل بھی کر رہے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ ابھی صبر کا پیمانہ ان کا لبریز نہیں ہوا. وہ برداشت کر رہے ہیں. تو آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے یہ بات کی تھی بہن بھائیوں سے کہ اگر ایک آدمی کو ایک تھپڑ پڑتا ہے اپنی جان پر تو برداشت کر جاتا ہے، 2 پڑتے ہیں برداشت کر جاتا ہے، لیکن تیسری دفعہ جب اس کے گھر اور عزت آبرو اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب بہت ہو گیا، انف از انف. اور میں جو ہے نا اپنے اوپر تو برداشت کر لیتا، لیکن ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں اور چادر چار دیواری کے اوپر جب فرق پڑنا شروع ہو جائے، عزت آبرو کا مسئلہ آ جائے تو شاید اس وقت پھر یہ ٹیم یا یہ قوم یا یہ 20-22-23-24 کروڑ پھر شاید اٹھ جائیں. اللہ نہ کرے کہ غزہ والی حالت ہماری ہو، تو وہ ابھی تک کیونکہ ہوئی نہیں ہے تو اسی لیے ہمیں نہ غزہ والوں کا احساس ہو رہا ہے کہ دیکھ وہ بھی رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن کیونکہ کسی کے گھر پر لگی ہوئی آگ جو ہے دور سے نظر آتی ہے، انسان کہتا ہے اوہ آگ لگ گئی، اللہ اس کو بچائے. لیکن جب اپنے گھر میں لگتی ہے تو پتہ پھر اس وقت ہی چلتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ وہ وقت اگر آ گیا کہ پھر ہماری گلیوں میں تو ٹینک توپیں گھوم رہی ہیں، لیکن جب ان کے منہ گھروں کی طرف ہو گئے تو پھر شاید اٹھے تو. لیکن یہ نہ ہو کہ پھر ٹو لیٹ، کہ پھر بہت دیر ہو گئی ہے، پھر واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا.
تو بہتر یہی ہے کہ حالات کو سمجھ لیں. آپ نے آتے ہوئے بات کی تھی کہ بارش ہوتی ہے یا بادل آتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ اب بارش ہونے والی ہے. تو کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈو بیفور، اصل لفظ یہ ہے، یہ کہ آنے والے واقعات ہیں نا جو ہونے والے ہوتے ہیں ان کے ہلکے ہلکے دھندلے نظریں آنے شروع ہو جاتے ہیں، بادلوں پر فضائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ اب کڑاکے دار بارش ہونے والی ہے. تو وہ کالے بادل تو آلریڈی چھا گئے ہیں ہمارے ملک کے اوپر. اب اللہ نہ کرے کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ جب تک وہ طوفان اوپر سے نہ آئے ہمارے اوپر تب بھی ہم اٹھیں گے، تو پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی. اللہ پاک ہمیں اس وقت سے بچائے اور عوامی قوم کو بھی جگائے، اور ہمیں بھی جتنی بھی اور زیادہ کوششیں کر سکتے ہیں اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو ضرور ڈالیں. جی بی ایف ٹی. اپنا شہناز السلام علیکم. بھاسکر سعید بھائی آپ آئیے ہمارے ساتھ ہیں. جی وعلیکم جی السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. جی آپ بات کر لیں بہن سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی آپ کریں بات، میں سن رہی ہوں. نہیں، بی ایف ٹی نے جو بولا تھا نا وہ آواز کا آ آپ رہی ہے. نقطہ نظر دے دیں. شہناز بہن جو بی ایف ٹی نے بات کی تھی وہ کہہ رہے تھے آپ بھی کو اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتی. سوری میں نے صحیح سنا نہیں تھا کیونکہ میں تھوڑا ادھر تھی، نماز پڑھ رہی تھی. سوری میں نے آواز بند کر کے نماز پڑھ رہی تھی اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. مغرب کی. جی وہ اصل میں وہی بات کر رہے تھے کہ عوام ابھی تک کیوں نہیں نکل رہی، عوام کو نظر کیوں نہیں آ رہا یہ جو کچھ ہو رہا ہے. عوام کو اب پتہ نہیں کیوں نہیں نکل رہے. اب اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ یہ جو مطلب کے پی کے میں کر رہے ہیں کہ آپریشن کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا ہے، تو یہ تو ایک پلان ہے نا، کوئی عام لوگوں کو ہی جو ہے نا ٹارگٹ کرنے کے لیے. تو عوام کو اٹھنا چاہیے، اور خالی کے پی کے کو نہیں، سارے پاکستان کو. کیونکہ وہی آگے بھائی نے ایک دفعہ بات کی تھی پہلے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اور واقعی یہ اللہ کہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح، اگر ایک کسی حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے. تو ہم سب کو محسوس کرنا چاہیے کہ ایک کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ. تو سب اگر سب نکل آئیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں عوام کے سامنے؟ کتنے ہیں؟ یہ چند لوگ ہیں. اچھا مجھے ایک بات اور نہیں سمجھ آتی شہناز بہن، یہ کہتے ہیں جی دہشت گردوں کے لیے ہم نے ٹوپے ٹینکے نکالی ہیں، اور گلی کے اندر کون سا دہشت گرد رہتا ہے؟ پہلے تو یہ مجھے پتا دینا. بکواس کر رہے ہیں نا، یہ کہاں پہ دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں؟ دہشت گرد آپ یہ خود دہشت گرد ہیں، یہ خود ہیں دہشت گرد. بس ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں نا کہ بس لوگ چپ ہو جائیں، ہمارے خلاف نہ بولیں. اندر سے تو کمزور ہے نا، کمزور جو ہوتے ہیں نا وہی زیادہ شور مچاتے ہیں. میں سسٹر کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، مگر آپ یہ سنیں تھوڑا سا کچھ، میں آپ کو سناتی ہوں. نہیں سنائے. جتنی دیر ممکن ہو اندر رکھا جائے. وزیر اعظم کے مشیر اعلیٰ ثناء اللہ نے حکومت کے ارادے واضح کر دیے. پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا سیاسی ایجنڈا ملک میں افراتفری، عدم استحکام اور فتنہ پھیلانا ہے. اس لیے حکومت کی کوشش ہوگی انہیں جتنی دیر ہو سکے اندر رکھا جائے. جائز ذرائع سے جو بھی کیسز بنتے ہیں وہ بنیں گے. کیسوں پر کیسز کس پر نہیں بنتے رہے، لیکن اگر وہ پھر بھی باہر آ جاتے ہیں تو کوئی طوفان نہیں آئے گا. یہ نیوز سننے لیے نیکسٹ ون. وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی. ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق. وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ سے خطاب میں کہا ہے کہ کسی نئے اور منظم مسلح آپریشن کے بجائے جاری انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں تیز کی جائیں گی. نقل مکانی کی ضرورت والے کسی آپریشن کی شروعات غلط فہمی ہے. جی وہی بات، نام کوئی بھی ہو اس نے منظوری دے دی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہاں پہ جو بھی ہوئے گا نا
इंटेलिजेंस ज़्यादा काम करें, पहले से ज़्यादा तेज़ी से लोगों को मारे। तो ये इसलिए सुनाया कि अभी आप कह रहे थे ना कि उसने नहीं किया, तो ये उसने कर दिया ये वाला काम। ज़ाहिर है वो मैं बता चुकी थी। चलें सिस्टर आप कैरी ऑन करें। अब देखें कि क्या नाम है इसका वज़ीर आज़म हो उसका शहबाज शरीफ, तो ये वो कहते हैं कि क्या पीती और क्या पीती का शोरबा। अब ये लोग, ये जो गुंडे बदमाश कातल जो इनमें ऐब है, और ये लोग मुल्क का फैसला कर रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं, तो फिर ये क़यामत है या क्या है? अल्लाह इनको तबाह करे, अल्लाह ताला इनको हाथ रोके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये आम लोगों को जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं या जो बोलते हैं हक के लिए, सच के लिए बोलते हैं, इमरान खान को भी छोड़ें, जो सच के लिए बोलते हैं उनको टारगेट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब पता नहीं लोग क्या देख रहे हैं और कब उठेंगे, बस यही चुप करके बैठे हुए हैं घरों में, पता नहीं क्या करेंगे। और क्या ज़िंदगी है लोगों की, ये क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ना खाने के लिए है कुछ, ना कोई इज्जत है, ना कोई सेफ्टी है, तो और क्या चाहिए लोगों को? कम से कम वो सच के लिए बोलें तो कम जो मरेंगे वो शहीद तो होंगे ना, और जो जिसकी लिखी हुई है मौत वो तो किसी भी तरीके से हो जाएगी। जिंदगी और मौत देने वाला अल्लाह है, कोई बंदा नहीं दे सकता। और उठना चाहिए, निकलना चाहिए, सबको निकलना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये नहीं कि जिसके साथ हो रहा है उधर KPK में अगर हो रहा है तो बाकी पाकिस्तान जो है ना वो आराम से सो जाए, सबको उठना चाहिए। हम क्या करें? हम इंडिया जो ना कश्मीर में जो इंडिया जुल्म करता है या जो गाजा में हो रहा है, ठीक है हमें दुख है, लेकिन देखिए हम खुद मुसलमान क्या कर रहे हैं, खुद अपने ऊपर भी तो कर रहे हैं ना। तो फिर लोग कहते हैं दुश्मन जो है ना वो इससे बेहतर है कि दुश्मन ही मार दे। अब अगर वो जो टैंक खड़ा है गली के अंदर गलती से चल जाए या जान कर किसी घर को मार दें, उड़ा दें, तो क्या उसमें दहशतगर्द बैठा हुआ है? ड्रामा ऐसे सामने, बिल्कुल सामने ड्रामा कर रहे हैं। आसिफ भाई इसके साथ एक और क्वेश्चन भी ऐड कर लें। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था ना, पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस हुए थे, हंसी खुशी सब कुछ हुआ था, तो एकदम ये दहशतगर्द आई किधर से? एक सवाल है कि अभी 8 फरवरी को तो इलेक्शन हुआ है, पार्लियामेंट है, KPK में कोई दहशतगर्दी का कोई वाक़या नहीं हुआ था, वरना शेर वो क्या कहते हैं मरवत, क्या नाम है ये, मरवत हो गया या गंडापुर हो गया, ये खुद कहते हैं कि भाई कुछ हो रहा है। या हमारे पास लोग आते हैं, आपने देखा होगा पूरे KPK से आते थे, उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि भाई यहाँ पर कोई दहशतगर्दी का कोई इशू है। तो ये ऑल ऑफ अ सडन किधर से आ गया? ये क्वेश्चन भी साथ आप ऐड कर लें। जी आसिफ भाई। BFT भाई, दहशतगर्द जो है ना वो अचानक नहीं आए, दहशतगर्द पहले बन के आए थे नामालूम अफराद, इलेक्शन पूरी इन्होंने चोरी करवा दिया, फिर उसके बाद दहशतगर्द दोबारा आए खुसरों के लिबास में, खुसरे बनकर उन्होंने लोगों पे हमला करना, ब्लेड से उनके गले काटने की कोशिशें करना शुरू कर दिया। जब खुसरे बन के भी काम नहीं चला तो फिर उन्होंने सोचा कि अब हम अपने असल रूप में अपनी बंदूकों के साथ अपनी ही की हुई हरकतों के ऊपर इस कौम को एक और नई दफ़ा बेवकूफ़ बनाएं। लेकिन मसला यहाँ पे आके फंस गया है कि अब ये कौम बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं। अब ये कौम उन दहशतगर्दों को भी पहचानती है, उन खुसरों को भी पहचानती है, उन गद्दारों को भी पहचानती है। तो आई डोंट थिंक सो इनकी ये दाल गलेगी। जो टैंक आ चुके हैं, पूरी उम्मीद है
کہ یہ ٹینک پھر واپس نہیں جائیں گے، ان کی یہیں پہ قبریں کھودی جائیں گی۔ جی بی ایف ٹی۔ جی عابد بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ خاصا عابد بھائی بھیجیے۔ ایک دوسرا کوشچن رکھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس کو کیسے کمبیٹ کیا جائے، اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے؟ رائے آپ دے سکتے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہو سکتی ہے کہ آرمی چیف اس کو کال کر لے، واپس لے آئے۔ ایک ہو نواز شریف کہہ رہے کہ بھئی اس کو واپس لے آؤ، گنڈا پور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کو واپس لے جاؤ، عوام کھڑے ہو کے کہہ سکتی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کون سی آپ لوگوں کی سجیشن ہوگی؟ تو باری باری سب سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے جاتے ہیں شہناز کے پاس۔ جی اوور ٹو یو۔ جی میرے خیال میں تو آرمی چیف تو کہاں واپس لے کے جائے گا جو، اور نواز شریف اور یہ تو کچھ نہیں کریں گے، اور گنڈا پور کو ضرور کہنا چاہیے، پہلے اس کو کہنا چاہیے، پھر عوام کو باہر نکلنا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، اور یہ آپ لوگ واپس لے کے جائیں، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی شرم آ جائے، لیکن یہ تو سراسر زیاستی ہو رہی ہے۔ سوری میں اتنا زیادہ نہیں جانتی ہوں، جیسے جو کچھ زیادہ جیسے آپ لوگ بات کرتے ہیں، میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے، لیکن جو غلط اور صحیح ہے وہ اس کا تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا گھر بیٹھے بھی۔ تو بہت غلط ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں عوام کو نکلنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان کے ٹینکوں کے پاس جائیں، ان سے آرام سے بات کریں کہ یہ جو ہے نا واپس لے جائیں، یہ آپ کو یہ عربے نہیں چلیں گے۔ جی اپنا بھاسکر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بی ایف ٹی، پہلے تو میں بہن کو بتا دوں کہ دیکھیں آپ نہیں جانتی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس سے بھی بہت کم جانتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ جانتی ہیں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اور ظلم کیا ہے اور کون کر رہا ہے، اگر آپ اتنا بھی جانتی ہیں اور اپنے الفاظ بیان کرتی ہیں کہیں پہ بیٹھ کے، تو آپ کی طرف سے آپ کا جہاد ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جہاں جس استطاعت جتنی رکھتا ہو اس کے مطابق اپنی آواز بلند کرے تو اس کا اس جہاد میں حصہ ڈل جاتا ہے۔ اچھا بی ایف ٹی، آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے بدلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں بجائے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ تو 75 سالوں سے پاکستانی عوام کا خون پی رہے ہیں، تو یہ تو درندے بن چکے ہیں، خون خوار ڈریکولاس بن چکے ہیں۔ ان کے منہ کو جو خون لگا، ان کو کچھ عرصے بعد، ہر کچھ عرصے بعد ان کو یہ خون چاہیے ہوتا ہے پاکستانیوں کا، کیونکہ اس کے عوض ہی ان کو ڈالرز ملتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قوم کو، ان کو بہادری سکھانے کی یا سیلف ڈیفنس یا اٹیک سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم جن پر ان لوگوں نے اس بار ہاتھ ڈالا ہے، وہ قوم پیدائشی لڑاکو قوم ہوتی ہے۔ ان کو اپنا سیلف ڈیفنس، اپنی غیرت، اپنی بہادری، لڑنا ان کی پیدائش کے سے ہی ان کے خون میں ہوتا ہے۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں ان تک یہ پیغام زیادہ سے زیادہ کھل کے پہنچانا چاہیے کہ اگر کسی معلوم نہ ہو تو اسے بھی معلوم ہو جائے، کہ اگر پچھلے ادوار میں وہ یہ دیکھ کر خاموش رہتے رہے اور صرف روتے رہے کہ ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ان کے سامنے یہ صاف نظر ان کو آنا چاہیے، ان تک پہنچانا چاہیے کہ یہ غدار فوجی پچھلے سارے ادوار میں جو ظلم آپ پہ کرتے رہے ہیں، وہ کوئی پاکستان کے فائدے میں نہیں تھا، وہ کوئی اس قوم کے فائدے میں نہیں تھا۔ وہ اگر فائدے میں تھا تو کچھ چند جرنیلوں اور اس فوج کی کلاس کو اوپر رکھنے کے لیے، اس ملک پر قابض رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے بدلے میں
جو ڈالرز کمائے جاتے تھے وہ یہ سارے اوپر بیٹھے ہوئے جنرل بانٹ کے کھا جاتے تھے اور اپنے اپنے خاندان بناتے تھے. تو آپ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ پچھلے ماضی میں خاموش رہے اس ظلم کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ آپ محب وطن پاکستانی ہیں, آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, آپ بھی ہماری طرح یہی سمجھتے رہے کہ ہمارے بیچ کوئی دہشت گرد آ چکے ہیں. لیکن اب آپ بھی جان لیں اور ہم بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا جان گئی ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی دہشت گردی ہوتی بھی تو ہے وہ بھی ان فوجیوں کی طرف سے ہوتی ہے, ان جرنیلوں کی سازشیں ہوتی ہیں. انہوں نے جس جگہ پہ حملہ کرنا ہوتا ہے پہلے وہاں پر کوئی ایسی واردات کروا دیتے ہیں, پھر اس کا پروپوگنڈا کرتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک بہت بڑا حملہ کرواتے ہیں. تو ان سازش کو ناکام بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر فوجی کی گاڑی نہیں بلکہ اگر کوئی فوجی کی وردی بھی دیکھے اپنے علاقے میں تو تھوکے اس کے, پٹائی لگائے اس کی, سر پھاڑ دیں ان کا. اور میں تو کہتا ہوں عورتیں نکلیں اپنے گھروں سے, گرم تیل ان کے اوپر پھینکیں اور ان کو درگت بنائیں ان کی, اور پٹائی کریں ان کی, اور ان کو بتائیں کہ ہم جان گئے کہ پچھلے ادوار میں جتنا تم نے خون بہایا ہے وہ صرف تمہارا ذاتی فائدہ تھا, تمہاری جائیدادیں بڑھانے کا طریقہ تھا, کوئی دہشت گردی نہیں ہے, خود تم دہشت گرد ہو اور پھر یہ تمہارا کوئی نیا طریقہ ہے ہمارے بھائیوں کا خون بہانے کا. تو قوم تک یہ میسج پہنچائیں کہ محب وطن کوئی سرٹیفکیٹ تمہیں دے گا کہ اگر تم نے وردی والوں کو مارا ہے یا نہیں مارا ہے. اب یہ بات پورے پاکستان کے سامنے آ چکی ہے کہ سب سے بڑے غدار, سب سے بڑے دہشت گرد یہ خود وردی والے ہیں, یہ فوجی ہیں. جی بھی ٹھیک. جی ماہی, اوور ٹو یو. ماہی, اوور ٹو یو. ماہی, اچھا مجھے بھول ہی جاتا ہے ماہی میں ہوں. اچھا ایسے کبھی کبھی ہو جاتا ہے. چائنا میں مجھے بھی ایسے لگا تھا بی ایف ٹی آپ کہہ رہے ہو ماہی, میں اس ماہی پتہ نہیں کون بیٹھی ہے. ویسے مائی یہ آصف بھائی کو نا مائی کہنے کا موقع مل جاتا ہے اسی بہانے مجھے. تو کیا ہم کہاں تھے, نہیں انہوں نے صحیح بولا جو میں شیر بولنے والا تھا. جی آپ کو تو موقع مل جاتا ہے مجھے بڈھی کہنے کا, ہے نا. سو انہوں نے ٹھیک کہا ہے, وہی باتیں ہیں کہ ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے بہت زیادہ. کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس جانتے ہیں, کر سکتے ہیں, مگر کیا کہتے ہیں کہ ان کو نا کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی ان کو مطلب بتانے کی ضرورت ہے, اور ہر طرح سے ان کو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں آئیں گے ہم بس وہ پتہ ہے کیوں, یہ کتنے سال ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ اس طرح کے آپریشن کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ وہ آئیں گے اس طرح ماریں گے ہم لوگوں کو, تو یہ وہ نہیں کر سکتے. یہ وہ اس بارے میں کچھ کرنا اگر چاہتے ہیں نا تو وہ اپنا جس طرح نہیں ہوتا ہے ایک اپنا, یہ قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے ایک بڑا بندہ ہوتا ہے جو نہیں مطلب جرگہ ہوتا ہے, اس کا ایک سردار ہوتا ہے, پھر اس کے آگے بندے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے کچھ چیزیں اپنے اس میں ترتیب دیں جس کی وجہ سے اچھے مطلب اگر ایک سارے بندے مل کے, ہم ایک بندے کے پاس تو نہیں نہ جا سکتے, یا ہم لوگ اگر ان کو اویئرنیس دینا بھی چاہیں کسی چیز کے بارے میں تو وہ ایک بندے کے تھرو سب تک پہنچے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک گروہ میں ہوں, ایک گروپ میں ہوں, ایک مطلب ساری کمیونٹی ایک جگہ ہو جس کا ایک بندے سے ہمارا کمیونیکیشن ہو یا کسی کا بھی ہو جو ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہو. مجھے یہ لگتا ہے. اور دوسرا زبان ہے ایک جو بڑی وہ رکاوٹ ہوتی ہے, کہیں پہ بھی ایک بیریئر ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا جو یہ بہت ضروری لگتی ہیں, مگر یہ جو جیسا کہ میں نے کہا نا کہ ہر ایک جگہ ان کو جمع ہونے کی ضرورت ہے, کیا کہتے ہیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے سب ایک ہو جائیں
تو پھر ہی کچھ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے. یہی ہے کہ ایک طریقہ ہے ہمارے پاس، تو باقی چیزیں وہ کریں گے. ان کو اگر سمجھایا جائے نا کہ ناحق کسی کے کہنے پہ یہ آپ لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، تو وہ شاید ان کو خود بھی پتہ ہو یہ چیزیں، ابھی نئی بات تو ان کے لیے ہے نہیں ہے، تو یہ جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور ان کا مقابلہ کریں، ان کو آنے ہی نہ دیں اس طرف. اور جو کے پی کے اور یہ وہ ان کی حکومتوں سے سوری میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ ہم ان سے کوئی امید نہیں رکھتے. ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کچھ کریں گے ان کے بارے میں. بالکل بھی نہیں. خود ہی کریں، خود ہی اپنی ایک دیسی حکومت جس میں جو کہ ان کے پاس ہوتی بھی ہے پہلے سے. ایک گاؤں میں ایک ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، وہاں پہ ایک انہوں نے بنایا ہوتا ہے، وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ ہے ہو سکے تو، ورنہ اور کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے. جیسے کہ ڈرون کا انہوں نے بتایا، ڈرون کا آئیڈیا مجھے بڑا اچھا لگا. وہ ہر ایک نیوز وہاں سے آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کے جو ریئل فیس ہیں وہ دکھا سکتے ہیں اس طریقے سے. جی آئی تھنک اس سے پہلے کہ وہ ہمارا آئیڈیا کاپی کرے، اگر جس کے وہاں پر کوئی ریچ ہے تو وہاں پر آپ کم از کم ایک ڈرون اپنے خاندان کو بھیجے کہ بھئی وہ دیکھیں، کہ بھئی ویژول بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کریں کہ گوڈ فار بیڈ اگر یہ آگے یہ حالت خراب ہوتی ہے. اور میں نے لاسٹ ٹائم سنا تھا انہوں نے کسی گھر میں گئے اور وہاں کے کتوں کو بھی مار دیا تھا، کتوں اور بلیوں کو بھی مار دیا تھا. تو پتہ نہیں یہ کون سا اللہ اکبر کر کے بول کے جا کے کتوں کو مارتے ہیں یا بلیوں کو، تو I have no idea، مگر یہ انہوں نے کیا. امریکہ کے لیے کچھ بھی چلے گا، گائے بھینس بکری کتے بلیاں، امریکہ کے لیے یہ کچھ بھی. امریکہ نے خود بولا یہ اپنی ماں بہن بھیج دیتے ہیں، تو پھر سوری. ابھی آئی تھنک ان کی ٹیکٹکس ہوگی، یہ آپ کے لوکل ایم ایل ایز ایم پی ایز جو فارم 45 سے یا 47 سے آئے ہیں، ان کو یہ اپنے ساتھ ملائیں گے، ان کو یہ رشوتیں دیں گے، اور ہمارے یہ جن کے لیے کام کرتے ہیں نا، انہوں نے بولا یہ اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں. تو پھر کتے بلیاں یہ کیا چیز، ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے ان کو ماں کا تانا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کہیں تو یہ اپنی ماں بیچتے ہیں، ہم کہیں تو یہ ہمیں اپنی بیٹیاں دیتے ہیں. تو پھر بات وہیں پہ آتی ہے نا کہ کتے بلیاں پھر کیا چیز ہیں. ایک میرا آپ لوگوں سے کوشچن ہے، میں نے رات کو اسی بھائی سے بھی کیا تھا، آئیں گے دوبارہ کریں گے، انہوں نے تو جواب دے دیا تھا. آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ پی ٹی آئی کے بھائی بہنوں نے دھرنا دیا ہوا ہے انٹرچینج پہ، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سمجھدار ہیں. تو یہ جو لاہور کینٹ سے آرمڈ کور کے یہ ٹینک جو ہیں یہ رول آؤٹ ہوئے ہیں، انہوں نے اٹک برج کراس کیا، اٹک پل کراس کیا، اور یہ پشاور تک پہنچ گئے. تو رستے میں ان کو وہ جگہ نظر نہیں آئی جہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، خان کو آزاد کرنا تھا، یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا. تو او سی وائی کا آنسر تھا کہ بی ایف ٹی یہ رات میں آئے ہوں گے، شاید انہوں نے وہ جگہ دیکھی نہیں ہے، یہ اوور لک کر لی ہے، اوور سائٹ. تو آپ کیا کہتے ہیں ماہی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور لک کر دیا. فیو ڈیز بیک ایک آرمی کے کسی پر خوددار نہیں انہوں نے سائیکسٹکلی بولا تھا. I think you missed the sarcasm. اچھا ٹھیک. مگر بات اتنی سی ہے کہ اگر ان کے بچے آ کے شراب پی کے اوپر گاڑیاں چڑھا رہے ہیں تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کو پتہ نہیں، مگر وہ وہاں پہ ہیں. میرا کوشچن تھا پی ٹی آئی پیسیفک، کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کہیں بیٹھ کے کچھ کہانی بنائی ہوئی تھی، اینڈ آئی تھنک میں جب بات کرتا تھا تو پیپل ور kind of taking a negative way, negative connotation. مگر ابھی پریکٹیکلی یہ ہے کہ they have crossed but they haven't said anything to them. سب سے پہلے تو ان کو انہوں نے موو کرنا تھا نا کہ بھائی آپ لوگ اپنی دکان بند کرو، آگے جاؤ. یہاں پہ باتیں فشی ہو جاتی ہیں نا پھر آ کے، جی یہاں پہ آ کے باتیں فشی ہو جاتی ہے نا پھر. نہیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہے نا. اردو میں ہماری براڈ پہ دیکھیں، میں تو پہلے سے آپ لوگوں کو بتایا، ہماری براڈ پہ دیکھیں کوئی آتا ہے ہم اس کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ کے پیار سے بات کرتا ہے یا گالی دیتا ہے، مگر سب سے پہلے ہم بلیم کس کو کرتے ہیں؟ اس کو تو ثواب یا گناہ مل جائے گا، سب سے پہلے ہم او پی ایف کے موڈریٹر کو ہم بلیم کریں گے. ایسا ہی ہے نا. تو سیم لاجک وہاں بھی اپلائی ہوتی ہے، جہاں پر بھی جو لوگ ادھر ادھر بیٹھتے ہیں
تو دو مثالیں ہیں نا، ایک ان کی ہے اور ایک دوسرے کی ہے جو دبئی سے انگلینڈ، انگلینڈ سے پاکستان، پاکستان سے دبئی، اینی ویئر ایزیلی آ جا رہا ہے. تو اس کا بھی ہے ایک یہ کہ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بھئی وہاں پر لوگ ابھی خون کی ندیاں بہیں گی اور یہاں پر یہ جناب جلسے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کس کو، یہاں پر پتہ نہیں کہ نانی خالہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں کہ اس کے سامنے یہ جلسے کر رہے ہیں، جہاں کرنے تھے فائز عیسیٰ کے سامنے ججز وکیل وہاں کر نہیں رہے، اور یہ لندن میں آ کے اوبیسلی ٹھنڈی ہواؤں میں ہالیڈے کر کے شاپنگ کریں گے. بہانہ کیا ہے، ہم آپ کوشچن آ رہے تھے جب کوئی بندہ لائیو تھا نا وہاں سے، وہ کسی کی براڈ چل رہی تھی تو وہ وہاں سے لائیو تھا، تو میرے خیال سے 70% لوگ جو اس لائیو کو دیکھ رہے تھے وہ یہی کوشچن کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں نہیں نکلتے جا کے، اس اپنے ملک میں جہاں یہ چیز ہو رہی ہے وہاں پہ. ایون گورے کوشچن کر رہے تھے وائی ڈونٹ یو ڈو دس ان یور اون کنٹری، جہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے. بےزتی تھوڑی تو نہیں ہوتی ہے، روز ہی ہوتی ہے. جوتے وہی ہے نا کہ بندے بڑھائیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ملک میں جا کے کریں یہ چیزیں، کیونکہ یہاں جو ہے نا ڈسٹربنگ ہوتا ہے نا پھر سب کے لیے. تو وہ یہی کہیں گے نا، ہر روز ایویں اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہ وہاں پہ نواز شریف ہے اور نہ ہی وہاں پہ نانی بیٹھی ہے، اور نہ ہی عمران خان وہاں پہ ہے، نہ ہی یہاں پہ فوج ہے، وہ نہ ہی ادھر عدلیہ والے بے غیرت ہیں، نہ ہی نہیں. ہماری. ایگزامپل میں آپ کو ایک سیناریو دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اگر 1 ملین 2 ملین یا پورا یو کے سڑکوں پہ نکل آتا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ بگ فیٹ زیرو، کچھ بھی نہیں ہونا. یو کے میں کیا ہوگا؟ ہاں نا، یو یہ کے ہمیں کیوں یہ الو بنا رہے ہیں؟ ہمارے اپنی پارٹی کے لوگ. امریکہ میں آپ جلسہ کرو گے، وہ کیوں؟ امریکہ سے اسے کیا لینا دینا ہے؟ کہ خان سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں. آپ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے تو ان کی بولتی بند ہوتی ہے. آپ نے دیکھا وہ جو 50 سال کے 100 سال کے اپنے ڈائناسور ہمارے وکیل ہیں، وہ ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. نیم نو نیمز، آپ سمجھدار ہیں. ہاں جی. تو یہ کہتے ہیں 15 دنوں میں وہ ابھی آ جائیں گے، 20 دنوں میں آ جائیں گے. کہہ کے گیا ہے، میں ابھی سن رہی ہوں تو کہہ کے گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں اگر خان کے اوپر کوئی اور نیا مقدمہ نہ ہوا تو خان باہر ہوں گے. یہ کس نے بولا ہے؟ کس نے بولا ہے؟ یہی وکیل جو ہے خان کا، وہ بغیر بالوں والا. ہاں نہیں وہ جو ایک اور ہے، مجھے اب اس کا نام بھی نہیں آتا. وہ آج کل جو سٹار بنا ہوا ہے. اچھا، آپ نے نوٹ کیے کہ جتنے بھی خان کے کیسز تھے نا، آپ نے نوٹ کیے؟ اچھا، آپ کرکٹ اگر کسی نے فالو کی، آپ کو پتہ ہے کرکٹ میں ایک بندہ اوپنر ہوتا ہے، پھر وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا بندہ آتا ہے وہ بیٹنگ کرتا ہے. تو انہوں نے وکیلوں نے بھی نا اپنے اوپنر رکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے لانچ کیا اپنے جو آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے جو بڑے ضعیف صاحب ہیں، بڑے ایکسپیرینس ہے، کسی پارٹی سے آئے ہیں، ان کو لانچ کیا. وہ کدھر چلا گیا؟ اس کے بعد پھر وہ بھی آ جائیں گے، وہ یہ باری باری آتی ہے نا. ان کے بعد پھر انہوں نے کرا دیا آپ نے کہ وہ کدھر گیا. پھر ہمارے گوہر صاحب کو لانچ کیا، جو گوہر صاحب ہیں. پھر ان کے بعد ان کی گوہر کی پھر ایک چھوٹی سی جو اسسٹنٹ تھی اس کو لانچ کیا. اس کو کے پی کے میں ایک پوزیشن مل گئی، گوہر کو پارٹی میں مل گئی. پھر مروت صاحب کو لانچ کیا، مروت صاحب نے بڑی ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد وہ باقی جو ہے 2-4 میں نام نہیں لوں گا، پھر وہ مشہور ہو جائیں گے. وہ بھی زیادہ مشہور نہیں ہیں تو ہم ان کو فری میں مشہور نہیں کرنا چاہتے. تو باری باری آپ نے نوٹ کی کہ باری باری آ رہے ہیں. کل پرسوں سے میرے پاس ایک کوسچن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو مروت ہے، اس کے پاس ہے نا سیٹ ہے نا، کیا ہے یہ ممبر آف قومی اسمبلی ہے. یہ بلکہ اپوزیشن لیڈر بننے چاہ رہا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے، ممبر تو ہے نا ابھی. جی. تو یہ اس کو وہاں پہ ہونا چاہیے، اپنے فرض نبھانے چاہیے، یا یہ یہاں پہ وہ عربی مجرے دیکھ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ آپ کو بلو پاسپورٹ مل گیا ہے. جب آپ ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں، اس ڈپلومیٹک پاسپورٹ کا مطلب ہے آپ بہت ساری کنٹریز میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں. اور آپ جو پارلیمنٹیرین بن جاتے ہیں تو آپ کو ہالیڈے الاؤنس ملتا ہے، جس میں آپ کو ڈالر اور پاؤنڈ ملتے ہیں. کوئی بھی انصاف سے پوچھ لے کہ جب آپ یو کے آئے ہیں، آپ نے پاکستان سے پاؤنڈ یا ڈالر لے کر آپ آئے ہیں کہ نہیں آئے؟
اور وہ آپ کے ایکسپینسز میں آپ کلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے. اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر تو میرے خیال سے ہم پہ بھی اب میں کیا لفظ استعمال کروں، اور اگر یہ اپنی جیب سے آ رہے ہیں کیونکہ یہ ملٹی ملینئر ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 10 بار آئیں. مگر اگر یہ ٹیکس کے پیسوں سے یہاں آئے ہیں اور ٹیکس سے پیسوں سے یہ ہالیڈے منا رہے ہیں تو نہیں میرے بی خیال ایف سے ٹی روکو آپ کو کہ 10 بار کیوں آئے، ان کا جو مقصد ہے وہاں پہ خدمت کے لیے ووٹ لیا ہے تو وہ نہیں یہ ایکسپوز ہوتی ہیں بھائی، جتنی بار یہ آئیں السلام گے نا علیکم. اتنی بار یہ ایکسپوز ہوتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ جن بیلی ڈانسنگ جگہ کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی ان کی کیا کہتے ہیں ریکارڈنگ ہو گئی ہے، تو یہ ہو رہی ہیں، ٹینشن نہ لیں، جتنی بار آئیں گے اتنی بار یہ ایکسپوز ہوتی ہیں. تو آئے تھے چلو خان کے لیے کام، خان کی پارٹی کے لیے کام کریں گے، خان کے لیے کریں گے، خان کی رہائی کے لیے کریں گے، تو السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی. اگر وہ وعلیکم السلام، کیسے آپ کا دن کیسے گزرا؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ اچھا گزر گیا. بی ایف ٹی بھائی وہ کسی نے کہا تھا نا اٹس اے گولڈن ٹائم ٹو میک منی آن عمران خان نیم، تو ہمارے وکیل بھی یہی گیم کھیل رہے ہیں، وہ بھی عمران خان کے نام پہ اور عمران خان کے کیسز سے صرف پیسہ بنانے کی سوچ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایسا گولڈن ٹائم ہے کہ اسی میں ہم پیسہ بنا سکتے ہیں، اس کے بعد تو کسی نے ہمیں پوچھنا بھی نہیں ہے، منہ بھی نہیں لگانا، جوتے کی نوک پہ نہیں رکھنا. تو یہ بھی صرف خان کے نام پہ پیسہ بنانے کی سوچ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. بہت زبردست، ماشاءاللہ زبردست، ٹو دا پوائنٹ. بالکل ٹھیک ہے. مگر جی سعید بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ سوری بی ایف ٹی، میں نے آپ کا کوشچن نہیں سنا. ماہی آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کریں گی؟ مجھے تو یاد ہی نہیں کوشچن کون سا تھا کہ سعید بھائی آپ کا یہ کوشچن بات تھا کر رہے تھے نا اس پہ کہ یہ جو وکیل ہیں ہمارے ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف ہر ایک اپنا اپنا پیسہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور صرف ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے نام پہ اس وقت جو ہے ڈالرز بٹورے جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں، جب کیسز ختم ہو جائیں گے تو ان کو کوئی جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھے گا. اور یہ جو اوپر ابھر کے آئے ٹھیک ہے، جن کا نام سامنے آیا ہیرو بن کے، ٹھیک ہے، مسٹر میک ڈونلڈ اینڈ ادرز آل، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ بعد میں جب خان باہر آ جائے گا تو کسی نے ان کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھنا. تو یہ صرف پیسہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ بی ایف ٹی بھائی اور ماہی سسٹر بات کر رہی تھی. اور یہ کہ مروت اگر خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے کے سیٹ لے کے بیٹھا ہے تو وہ خدمت کیوں نہیں کر رہا لوگوں کی، اور وہاں جا کے کیوں بیٹھ گیا اور خان کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہا؟ اگر اتنا جینوئن ہے تو پھر اب ایز اے ممبر باہر نکلتا نا پبلک لے کے. مجھے ایک آپ کو بات پتا ہے آتی عمران خان کے 83 یا 93 ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، 83 یا 93. جی آصف بھائی آپ بات کریں. اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے گا تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. عمران خان کے باہر آنے کی ہمیں ڈیٹ مل گئی ہے. وہ ایک صاحب نے بولا تھا اپنا، آصف بھائی میں نے جج سے بات کی ہے کہ رمضان ہے اور رمضان میں ہمیں عیدی ملنی چاہیے رمضان کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا آپ کو عیدی دیں گے، یاد ہے آپ کو؟ میں نے سال نہیں بتایا تھا، کون سے سال میں کہا تھا اس نے. یہ وہی آپ کی جو آج کل بڑے فیوریٹ چل رہے ہیں نا، انہوں نے یہ جھوٹ بولا تھا. تو میں تو ان کو ڈائریکٹ بولوں گا کہ لائر نہیں، یہ لائر جج نے نہیں، اس کو لوئر کون سی نہیں، عیدی دینی تھی یہ بھی پوچھ لینا تھا ساتھ ہی. سارے جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو دیکھو ایک وکیل کا کام ہی ہوتا ہے، یہ آپ کو تسلیاں دیتے ہیں اور آپ سے پیسے بٹورتی ہیں، مگر یہاں یہ بھول گئے کہ یہ آپ ایک کلائنٹ کے لیے نہیں کر رہے، یہ آپ قومی لیڈر، مسلمانوں کے لیڈر کے ساتھ یہ آپ فراڈ کر رہے ہیں. تو اینی ہاؤ ایک کوشچن ہے، ایک دوسرا کوشچن، آپ کو پتہ ہے میک ڈونلڈ ڈیزل کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کی پارٹی میں تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جی پتہ ہے مجھے، پہلے اس کی پارٹی. یہ بڑی پرانی بات ہے. جی ہاں. اور وہاں سے الیکشن بھی انہوں نے لڑے ہیں، مگر ان کو اپنے حلقے سے بھی یہ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، اپنا حلقہ بھی ہارے تھے. پھر کیا کام کرتے تھے وہاں؟ کیا تھا یہ جج تھا نا پہلے؟ نہیں وہ جج تو بات کی بات ہے، یہ اس کی ساتھ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے جیسے کھوسا صاحب ہیں، اعتزاز حسن صاحب ہیں، یہ وکیل بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں الیکشن بھی لڑتے ہیں. تو یہ وکیل بھی تھا اور الیکشن بھی لڑتا تھا، مگر اس کو اپنے حلقے سے بھی یہ نہیں جیت سکتا تھا. کچھ لوگ بولتے ہیں نا انہوں نے لے کے سائڈ پہ ہو گیا، اس کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں، اس کے بعد مجھے یاد بھی نہیں وہ تھا بھی. تو ایک کوشچن ہے، دیکھیں خان صاحب کے پاس جب وہ شیخ رشید بات کرتے تھے نا کہ یار ڈیزل کی بات نہ کرو یا میلو کی، تو خان صاحب ہنسنے لگ جاتے تھے، مسکراہٹ آتی تھی، ماشاءاللہ بیوٹیفل. تو اب جب خان باہر آئیں گے
اور کوئی ویسے ہی جلسے میں نعرہ لگائے گا میکڈونلڈ کا. آپ کا کیا خیال ہے؟ خان صاحب کو مسکراہٹ آئی. بی ایف ٹی بھائی یہ اگر اس قابل ہوتا تو جب خان صاحب خود باہر تھے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے اس کو ٹکٹ تک نہیں دیا تھا. یہ اگر اس قابل ہوتا تو خان صاحب خود اسے ٹکٹ کیوں نہ دیتے. یہ تو ٹکٹ تو اس کو بعد میں ملا جب خان صاحب جیل میں چلے گئے, اس کے بعد جب یہ کمپرومائزڈ ہو گیا تو اس کو ٹکٹ ملا. اگر یہ باسٹرڈ اگر یہ اس قابل ہوتا تو خان صاحب خود اسے ٹکٹ کیوں نہ دیتے, خود اس پہ کیوں نہ ٹرسٹ کرتے, اس کو سی ایم کے پی کے کیوں نہ بنا دیتے. اگر یہ اس قابل ہوتا تو یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ خان صاحب اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے. خان صاحب کو پہلے سے ان کا پتہ تھا. انہوں نے اپنا سی ایم کے پی کے انہوں نے بنایا تھا میرے بھائی. پہلے انہوں نے مروت صاحب کو, اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے نا, ابھی خان صاحب نے مروت صاحب کو اس کو کے پی کے وزیر اعلیٰ کو نامینیٹ نہیں کیا تھا. جب نامینیشن ہو رہی تھی پیپرز کی, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو سی ایم کے پی کے ڈکلیئر کرتا ہوں. وہ ویڈیوز ابھی بھی پرانی پڑی ہوئی ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں. تو یہ اس وقت سے, اور پھر انہوں نے کیا کیا, اپنے بھائی کو جو خان صاحب کا سخت مخالف تھا اس کو انہوں نے کے پی کے میں مشیر بنایا, اس کا وزیر اعلیٰ کا, اور اس کے جو کیا کہتے ہیں ان الیکٹڈ بندہ, اور اس کی جو وزارت, اس کا جو عہدہ تھا, it was equal to a minister, سینئر منسٹر. تو یہ بی ایف ٹی بھائی جب خان صاحب نے کے پی کے گورنمنٹ کو برخاست کیا تھا, اسمبلیاں توڑی تھی, تو اس وقت ہم میں سے بہت سارے لوگ ایون می آلسو یہ سوچ رہے تھے کہ خان صاحب نے غلط کیا, کے پی کے کی اسمبلیاں کیوں توڑی ہیں, خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم سارے یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو جتنی بھی مشکلات آئی ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ کے ٹوٹنے کے بعد آئی ہیں, تو اگر وہ چیز ابھی ہمیں جا کے ریئلائز ہوئی ہے کہ واقعہ خان صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ لیا تھا, کیونکہ یہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھے. خان صاحب کو یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھی, ان کو اس چیز کی بھنک ہو گئی تھی کہ یہ اگر اسمبلیوں میں بیٹھے رہیں گے تو یہ صرف عوام کا خون جو ہے وہ پیتے رہیں گے, صرف اپنے پیسے کی خاطر اسمبلیوں میں بیٹھ کے پیسہ بٹوریں گے, اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے تو خان صاحب نے اس وقت وہ اسمبلیاں توڑی تھی, یہی تو وجہ تھی اس کے پیچھے. ابھی جا کے ہمیں وہ چیز سمجھ آتی ہے. خان صاحب سے جب بھی کوسچن کیا جاتا تھا کہ آپ نے کے پی کے کی اسمبلیاں کیوں توڑی, تو ہمیشہ خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ لیا, اور وقت آنے پہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں لیا. اور دیکھیں اب وہ چیز ہمیں ریئلائز ہو رہی ہے کہ ابھی ہمیں جا کے پتہ چل رہا ہے کہ جب خان صاحب جیل کے اندر ہے, ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنے میں اب دقت نہیں ہو رہی کہ واقعہ میں یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھے, اس لیے تو خان صاحب نے ان کو کک آؤٹ کیا. اگر یہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کے قابل ہوتے, اسی وقت اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے, اسمبلیوں کے اندر رہ کے اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے, تو خان صاحب اسمبلیاں کیوں توڑتے؟ ان کو ضرورت نہیں تھی. ان کو پتہ تھا جب تک ان کو سڑکوں پر نہیں لاؤں گا تو یہ تو اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے صرف عوام کا خون پئیں گے, اور وہی یہ کر رہے ہیں. ابھی دوبارہ اسمبلیوں کے اندر آ گئے. مجھے بتائیں کتنا ٹائم ہو گیا الیکشن ہوئے ہوئے, کیا کیا انہوں نے؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ کیا؟ عوام کے لیے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ابھی یہ جو آپریشن آرمی نے دوبارہ سٹارٹ کر دیا ہے عوام کی خون ریزی کرنے کے لیے, خون پینے کے لیے, تو کیا کیا ہے کے پی کے اندر؟ کسی نے کچھ کیا؟ جو کچھ تھوڑی سی جو جن علاقوں میں تھوڑا سا کھڑی ہوئی ہے تو وہ عوام ہی کھڑی ہوئی ہے, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ان کے تو منہ بند ہیں, یہ تو ان کے ساتھ کمپرومائز ہو چکے ہیں. اب تو اس چیز میں کسی کو کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ ظالم اور مظلوم کی ہمیں جو ہے پہچان کرنی چاہیے. اگر اب بھی ہم اگر ظالم اور مظلوم کی پہچان نہیں کر سکتے تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے, اپنے گربان کے اندر ہمیں جھانکنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. جی سعید بھائی آپ کیا کہیں گے؟ بھاسکر سعید بھائی. جی میں خان بھائی کی جو باتیں ہیں ان کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں. ان کی بات بھی صحیح ہے. میں جیسے دیکھتا ہوں یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی تھیں تو وہ ایک قانونی نقطہ نظر سے بھی دیکھ رہے تھے کہ اتنے اسمبلی ٹوٹنے کے بعد اتنے عرصے بعد الیکشن ہو جائے گا اور چیزیں ٹریک پہ آ جائیں گی. خیر اتنی حد تک ہماری فوج
زمین پر گر جائے گی اور اپنے آپ کو اس طرح سے ننگا کر کے پوری قوم کے سامنے ناچنا شروع کر دے گی، اس چیز کا شاید خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرح سے اگر دیکھوں تو اگر یہ اسمبلیاں نہ توڑتے اور اسی طرح وہ اسمبلی میں بیٹھ بھی جاتے تو شاید قوم کو جس طرح سے کالی بھیڑیں جو ہمارے اندر خود بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بھی شاید پتہ نہیں چلتا۔ یہ اندر کوئی گیم جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اگر کیا خان صاحب نے اور خان صاحب اندر گئے اور اتنی بڑی قربانی دی، اس میں یہاں پر فلٹر بھی ہو گیا کہ کون حقیقت میں پاکستان کا وفادار ہے اور کون کالی بھیڑ ہے اور کون غدار ہے۔ جی بھیا ٹھیک۔ مگر خان کو کیا پتا تھا کہ یہ لوگ آئین اور قانون کو نل کر دیں گے، بالکل ختم کر دیں گے۔ خان کو تو پتا تھا کہ اسمبلی ٹوٹی، کہیں پہ بھی ایسا ہوتا ہے، دوبارہ الیکشن ہوئے، وہ یہ چیز ایک پروسیس، اور ان وردی والوں نے تو پاکستان میں آئین اور قانون دونوں معطل کر دیے، سب کچھ ختم کر دیا۔ جس چیز سے خان کو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ لیگل تھا، مگر انہوں نے اللیگل کر دیا، اس کو غیر قانونی کر دیا، ہر ایک چیز کو جس چیز سے خان کو فائدہ پہنچتا تھا۔ تو اس لیے اس میں خان صاحب کے جو فیصلے وہ بالکل اچھے فیصلے تھے، اسپاٹ آن، ویری گڈ فیصلے کیے جتنے خان صاحب نے، مگر خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حرام زادے بن جائیں گے، حرامی بن جائیں گے۔ خان صاحب تو خود حیران پریشان تھے کہ آئین کدھر گیا اور قانون کدھر گیا۔ راتوں رات عدالتیں کھلی تو پھر آنکھیں بھی کھلی خان صاحب کی کہ یہ تو خان صاحب کے پیچھے پڑے ہیں صحیح طرح سے، یہ بات۔ اور انہوں نے کہا مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا، وہ ہمیشہ انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا کہ انہوں نے راتوں رات عدالتیں کھلوائیں صرف مجھے نکالنے کے لیے۔ ایسے حرام زادے یہ جیسے نہیں ہوتے، وہ خون پینے والی جو کیڑے ہوتے ہیں، یہ اس طرح پاکستان کو چمٹے ہوئے ہیں، یہ جو حرام زادے وردی والے ہیں۔ آئی تھنک ایسے ہی ہے کہ ہمیں بالکل پتہ نہ چلتا، ہم بھی کیا نام ہے، وہ کون سی عورت ہے جس کے گانے ڈالتے ہیں، نرگس ہے، مریم ہے، کیا نام ہے، نرگس نور جہاں کے گانے ہم گاتے، میں تو خیر نہیں گاتا مگر آپ لوگ گاتے۔ نرگس بھی ہے نا ایک، اچھا وہ بھی ہے، وہ میرے خیال سے آئی تھنک شی از اسٹیج ایکٹر اور مجرا وغیرہ۔ مگر وہ کس کے گانے گانے تھے آپ وہ لوگوں نے؟ انہوں نے گانا گایا تھا نا، اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، پتر صرف ڈالر تے وکدے۔ ہاں انہوں نے بتا دیا تھا، مگر یہ پتہ نہیں نہ چلا ہمیں کہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا، غلطی بھی ان کی ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، اسی بھائی سے انفارمیشن ملی کہ اوبیسلی وہ دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کے بھی جو پاس تھا نا بڑا کلرفل پاس تھا۔ یا ہاں جی، اور وہ پرسنلی بھی میرے خیال سے وہ کہاں سے وہ آئی تھی نا، تو اور ہم اس کو بڑا وہ کہتے ہیں نا یہ میڈم ہے اور یہ مطلب وہ ہماری مقدس ہے۔ آنے والے جنرل چیف آرمی سٹاف کی دل عزیز خاتون رہی ہیں، کیا کہتے ہوتے ہیں، مجھے اب اردو میں جانا پڑے گا، سوری اگر غلطی ہوئی ہو، غلط بولوں تو معاف کرنا، یہ نہ سمجھنا اس کو آتی نہیں ہے۔ میں اردو کا پروفیسر ہوں، ٹینشن نہ لیں۔ ویسے ہمیں اس طرح کسی کی بات کرنی تو نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مر گیا تو اس کا اور اس کا عمل اور اس کے اللہ کے درمیان ہوتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کو بھی تو یہ تمغے شمگے اور یہ میڈم کا خطاب اور یہ سارا کچھ تو ان فوجیوں نے دیے تھے، اور کس نے دیے تھے؟ عوام نے تو نہیں دیے تھے۔ اگر کسی مرے ہوئے انسان، ڈیڈ انسان، فوت ہوئے انسان کی زندگی کا اثر آج تک ہم پہ پڑ رہا ہے تو ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ میڈم کی جن کے یہ بیٹے، نور جہاں کی؟ جی اچھا انہوں نے گانے گا کے ہمارا سر پھیرا ہوا تھا، ان کی بات نہ کریں ہم۔
نہیں وہ تو یہ تو گانے تو چلو گاتی تھی یہ مگر بات اسی نے پتا چلا کہ یہ اس لیے ان سے گوائے گئے گانے کہ یہ ان کی اپنی خاص خاتون تھی جناب، اور وہ میرے خیال سے کوئی اسپیشل فیلڈ سے آئی تھی اور اس پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اصل بات ان کا نہیں ہے جو چلے گئے ہیں. باتیں میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں مگر میں نہیں لیتی ادھر نام کیونکہ میں خود نہیں چاہتی کہ نہ لوں مگر ان کا اثر ہم پہ پڑا. نہیں جو چلے گئے ان کا تو نام نہ لے اچھی بات ہے مگر ان کی باقیات جو ہے نا وہ ہاں ابھی تک یہ روٹس کھا رہی ہیں، پاکستان کی جڑیں کھا رہی ہیں ان کی باقیات. ایک باقیات نے تو وہ وسیم اکرم کے ساتھ گانا بھی بنایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا وہ ایک باقیات جو ہے. یہ گانا گانے والیوں کے اولادیں تو پھر وہی ٹھمکا مارنے والی ہوں گی نا. نہیں اس کو بڑے ہائی ریگارڈ میں لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بڑے فلاسفر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی نانی ہے یا دادی ہے تو یہ ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا ٹاپ فلور پہ رہتی تھیں، یا اس کو کیا کہتے ہیں آپ اردو میں، آپ سمجھ جاتے ہیں. تو اور وہ جناب وہ آپ کو آئنسٹائن کی تھیوریاں بتا رہے ہوتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا تھا، اس براڈ سے مجھے پتا چلا کہ بھئی اتنے کلرفل ان کے پاس ہیں. اور وہ اک دا کوکا نہیں، وہ کون سا تھا، آہو آہو گانا بنایا وسیم اکرم اور وقار یونس کے ساتھ. نقدہ ہوتا ہے. آپ لوگ سمجھ گئے ہیں ٹھیک ہے نا. نیچے یس یا نو لکھتے ہیں اگر کسی نے کسی کو سمجھ میں آ گئی ہے. نہیں آئی مجھے. وسیم اکرم اور وقار یونس کے ساتھ ایک گانا انہوں نے گایا ابھی ریسنٹلی. ہاں بالکل بالکل بالکل. یہ انہی کا گرینڈ سن ہے. ہاں عالم، ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہو گیا نا. تو میں کوشش کرتا ہوں کسی کا نام نہ لوں بٹ آپ سمجھدار ہیں سارے، آپ پہنچ جاتے ہیں. وہ سب کو پتہ ہے فخر عالم نام ہے اس کا. اور نام بھی ایسے رکھیں کہ دنیا کا فخر اور پتہ چلے وہ پاکستان کی بے عزتی کا باعث ہے. ہاں جی دیکھ لیں بڑوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پھر چھوٹوں کی زندگی. میرے خیال میں تو اسی اب آئیں گے اسی سے بات کریں گے کہ ان کے جو سارے جو ہے نا کارنامے ان کے آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کا فیملی ٹری بنائیں اور ان سب کو ایکسپوز کریں. جیسے وہ سبزواری ہے، وہ اس کی بھی میرے خیال سے کہیں نہ کہیں سے وہ سیوری سے اس کی کوئی کنیکشن نکلتی ہے کہ اس کو میں بڑا ریکارڈ میں دیکھتا تھا کہ بڑا اچھا وہ بولتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے اور بیٹھے بیٹھے وہ کہتے ہیں خان کے ساتھ. سبزواری بے وقوف ہے. بیوقوف کوئی نہیں ہوتے، یہ پیسے کھا رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی بیوقوف نہیں ہوتا. دیکھو میں اور آپ آج تک ہم ڈراموں میں نہیں گئے، فلموں میں نہیں گئے اور یہ ڈرامے کر رہے ہیں. بیوقوف انسان لگا اس کی گفتگو سے. نہیں یہ سارے بڑے کلیور ہوتے ہیں پیسوں کے لیے. دے آل کرپٹ. ون سمپل ورڈ. کبھی ان کو سمپتی میں دیکھیں آج میں نے ایک انٹرویو سنا تھا اس کا پوٹن کا. اس سے کسی نے پوچھا ول یو فارگیو، وہ کہتا ہے یس. پوٹن نے کہا میں، وہ کہتا ہے وہ کوشچن والا کہتا ہے کہ تو فارگیو کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں میں کرتا ہوں مگر ایک شرط پہ. وہ کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے ایک چیز کو میں فارگیو نہیں کرتا. اس نے بولا کیا؟ بیٹریل. ارے واہ. تو وہ دیکھو وہ پورے رشیا کو اس نے اکٹھا کیا، پوری دنیا سے وہ اکیلا بندہ لڑ رہا ہے. پوٹن میرے جیسا ہے. میں کہتی ہوں چیٹنگ ان اینی شیپ اینڈ فارم از ناٹ فارگیویبل. میرا یہ رول ہے. تو وہ جو ہے یہ بیٹریل کا نا، ہماری پارٹی میں کتنے لوگوں نے خان کو بیٹریل کیا اور اس کے لیے یہ پچ دوبارہ تیار کرے، وہ واپس آ رہے ہیں. دو بندوں کا تو پتہ نہیں، میں نام ابھی نہیں لے سکتا مگر آپ لوگوں کو شاید پتہ بھی ہوگا. وہ پارٹی میں آ چکے ہیں، صرف ان کا اناؤنسمنٹ رہتی ہے. اور مجھے بھی افسوس ہوگا، آپ لوگوں کو بھی ہوگا، مگر وہ آلریڈی پارٹی میں آ چکے ہیں. سوری ٹو سے دیٹ. تو یہ بیٹریل کو یہ اگر ایکسیپٹ ہی نہیں کرے تو دین آئی تھنک ہم فضول میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہی ہوں پٹن انکل کو نا ایک ای میل بھیجو آپ. ہم سب بھیجتے ہیں نا ایک ایک دو ای میل کہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہیلپ چاہیے، عمران خان کو ہیلپ چاہیے اس کی. ای میل کے کرنی تو میں خط بنا کے میں جا کے آپ کو دیا بھائی ہینڈ. رہن دیو، پتہ چلا آصف بھائی وہاں جیل میں ہے اور عمران خان پاکستان. ویسے آصف بھائی آپ کو رشین آتی ہے کہ نہیں؟ کون سا مشکل ہے، 5 دنوں کو ٹائم دو تو سارا اتنی بول لوں گا جتنے اس سے سلام دعا کر کے لیٹر پڑھا کے آ جاؤں. نہیں ابھی میں ایک بات کرنے والا ہوں، آپ لوگ اس پہ غور کرنا. میں نے پہلے بھی ایک بار کی تھی مگر شاید آپ لوگوں نے سیریس نہیں لیا.
جی पाकिस्तान मैंने से ले लिया था, मैं तो तैयार हो गया था, मैंने सर्टेन कहा अमाउंट आपकी ऑफ बात फी मुझे पे याद अगर है। उसके पास जाएंगे नहीं नहीं, मुझे याद है ये जो बात करने वाला है, मैंने तो कहा था मैं तो तैयार हूँ, मैंने अपना सूटकेस तैयार कर लिया था। बीएफटी आप मेरे से बाद में आए हो, आपके पास 7 फूल क्यों है और मेरे पास 2 क्यों है? बस उन्हें इसमें किधर फूल इस फूल पे किधर है? मुझे तो नजर नहीं, भी नहीं आ मेरे रही। जो 7 बजे से बैठे हुए हैं उधर नहीं नजर रखनी। किधर ऊपर? अच्छा आपके अच्छा हाँ ना, देखिए हाँ ना ये खुला तजाद है। इसको कहते हैं ब्लैकमेलिंग। आहो जी, प्रीतम दे नाल जे मैंने सुना औरतों